بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب 11 عاملین پیدائش۔ عزیز طلباء و طالبات، اس باب میں ہم عاملین پیدائش کے بارے میں پورے باب کا خلاصہ ڈسکس کریں گے، جو آپ کے کثیر الانتخابی سوالات اور آپ کے مختصر سوالات کے پیپروں کے لیے بہت اہم ہیں، اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس چیپٹر میں سے جون سے بھی آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ پیپرز آئیں گے آپ ان کو آنسر کر سکیں۔ عاملین پیدائش آپ کو پتہ ہے کہ 4 ہیں علم معاشیات میں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور اور آرگنائزیشن۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے زمین۔ زمین سے مراد جگہ اور قدرت کی جانب سے انسان کو فراہم کردہ تمام مفت عطیات ہیں جو انسان کے لیے مددگار اور مفید ہیں۔ یہ زمین پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کی صورت میں موجود ہیں۔ زمین معین اور غیر منتقل پذیر ہوتی ہے۔ زمین کا معاوضہ لگان کہلاتا ہے۔ زمین زراعت، صنعت، معدنیات، جنگلات، رہائش اور ذرائع نقل و حمل کے لیے بہت اہم ہے۔ محنت سے مراد انسان کی ذہنی و جسمانی صلاحیت ہے جسے اشیاء و خدمات کی پیدائش کے عمل میں استعمال کیا جاتا ہے اور جس کا مقصد معاوضہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ محنت کی خوبی ہے کہ اسے مزدور سے الگ اور ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ محنت کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے اور یہ اجرت کے زیادہ ہونے سے بڑھ جاتی ہے۔ محنت کا معاوضہ اجرت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، محنت سے مراد مزدور کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت ہے جس کو اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے عمل کے دوران استعمال کیا جاتا ہے یا جس کی مدد سے اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں۔ محنت کی حرکت پذیری، موبیلٹی آف لیبر، مزدور کی وہ قابلیت ہے جس سے وہ اپنا کام اور پیشہ تبدیل کرتا ہے۔ اس سے مراد متبادل روزگار ہے۔ اچھے معاوضے اور بہتر عزت کے حصول کے لیے ایک مزدور ایک جگہ سے دوسری جگہ ملکی و غیر ملکی حرکت کرتا ہے۔ محنت کی حرکت پذیری جغرافیائی، افقی، عمودی، پیشہ ورانہ اور معاشرتی ہوتی ہے۔ معاشیات میں سرمایہ سے مراد دولت کا وہ حصہ ہے جسے مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تمام اشیاء جو پیداواری مراحل میں استعمال ہوتی ہیں انہیں اشیاء سرمایہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیداواری مقاصد کے لیے آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، مشینری استعمال کرتے ہیں، کوئی پلانٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جن کو اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انہیں ہم اشیاء سرمایہ کہتے ہیں۔ سرمایہ کا معاوضہ سود کہلاتا ہے۔ زمین، محنت اور سرمایہ کو باہم بہترین انداز میں ملا کر پیداواری مراحل کو باقاعدہ منظم طریقے سے سر انجام دینے کے لیے جس عامل پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے اسے آجر یا تنظیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا معاوضہ نفع ہوتا ہے۔ غیر موافق حالات کی وجہ سے تنظیم کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آجر یا تنظیم جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، عاملین پیدائش 4 ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو پہلے 3 جو عامل پیدائش ہیں، زمین، محنت اور سرمایہ، ان کو منظم کرنا،
ان کو منظم کرنا، ان کا انتظام کرنا، ان کو بہترین انداز میں استعمال میں لے کے آنا، ان کے بارے میں کوئی پالیسی، کوئی حکمت عملی جون سا عمل بناتا ہے، اس کا نام ہے آجر یا تنظیم۔ عاملین پیدائش 4 ہیں اور پیدائش دولت ان 4 عاملین پیدائش کی مجموعی کاوشوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عاملین پیدائش درج ذیل ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ لگان سے مراد وہ معاوضہ یا قیمت ہے جو زمین اور قدرت کے مفت عطیات کو استعمال کرنے کے بدلے دی جاتی ہے۔ اجرت سے مراد وہ ادائیگی ہے جو محنت کو اس کی ایک خاص وقت تک فراہم کردہ خدمات یا ایک خاص مقدار کو پیدا کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اگر ایک مزدور ایک جگہ سے کام چھوڑ کر کسی دوسری جگہ بالکل اسی حیثیت اور نوعیت کا کام شروع کر دے تو اسے ہم افقی حرکت پذیری کا نام دیتے ہیں۔ جی، ایک مزدور ہے، فرض کر لیں وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں مزدوری کر رہا ہے، وہ بلڈنگ میٹیریل اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ اب وہ کسی اور جگہ پہ چلا گیا ہے، کسی اور کمپنی میں چلا گیا ہے، لیکن کام اس کا وہی ہے، تو اسے ہم نام دیں گے افقی حرکت پذیری۔ وہ لوگ جو بطور محنت اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں وہ انہی پیدا شدہ اشیاء کو خرید کر استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے محنت صرف عمل ہی نہیں بلکہ صارف بھی ہے، اور یہ معیشت میں دوہرا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ جو محنت ہمارا عامل پیدائش ہے یہ عمل بھی ہے اور صارف بھی ہے، اور یوں معیشت میں اس کا ڈبل رول ہے، دوہرا کردار ہے۔ سود سے مراد وہ معین رقم ہے جو ادھار لی گئی رقم اور سرمایہ کو استعمال کرنے کے بدلے ادا کی جاتی ہے۔ منافع وہ معاوضہ ہے جو کاروباری تنظیم بطور عامل پیدائش حاصل کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قیمت فروخت اور لاگت کے درمیان مثبت فرق کا نام منافع ہے۔ کاروبار کی ایسی کیفیت جب کل وصولیاں کل مصارف سے کم ہو جائیں تو نقصان کہلاتی ہے۔ نقصان کی حالت میں اشیاء کو مصارف پیدائش سے کم قیمت پر فروخت کرنا پڑتا ہے۔ معاشیات میں 4 عاملین پیدائش ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ عاملین پیدائش کے معاوضے لگان، اجرت، سود اور نفع یا نقصان۔ تھینک یو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو ایک بار پھر آپ ریویو کیجئے گا، اس کو یاد کیجئے گا۔ آپ کے MCQs اور شارٹ کویسچنز جو اس باب کے متعلقہ ہوں گے، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی سے آپ ان کو حل کرنے اور ان کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔